بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء مرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین علی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر ڈیٹیل گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، کیونکہ سیرت النبی سمجھنے کے لیے آپ کو پیغمبروں کا لگاتار اس دنیا میں آنا یہ سمجھنا پہلے زیادہ ضروری ہے، تبھی آپ نبی کی اصل سیرت کو سمجھ پائیں گے۔ جی اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ شہباز بھائی، آپ نے ایک بات کہی کہ نبیوں کا سلسلہ سمجھنے کے لیے، سیرت النبی سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ نبیوں کا سلسلہ اتنا لمبا جو ہے چلا ہے، تو ہمیں سیرت النبی سمجھنے کے لیے در حقیقت یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ نبیوں کا سلسلہ چلا ہے، کہ انسانیت پہ اللہ نے جو احسان کرا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے، کہ ہمیں وہ راستہ دکھایا ہے جو اللہ نے انہیں بتایا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح سے یہ نبی پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہے، اور ایک کے بعد ایک مختلف جگہوں پر اور ایک وقت کے بعد دوسرے پیغمبر آیا کرتے تھے اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں بتایا کرتے تھے کہ تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے، تمہارا رب چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک گول ہے، تمہاری زندگی کا ایک پرپس ہے، تم اس پرپس کے تحت زندگی گزارو۔ ورنہ دیکھیے آپ سائنٹسٹوں کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو وہ ایک انسانوں کی تاریخ بتاتے ہیں کہ انسان اتنے بے وقوف تھے ایک وقت میں کہ وہ ایک دوسرے سے پتھر جو ہے رگڑ کے آگ جلایا کرتے تھے، ایک وہ رخ دکھاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں نبیوں کے معاملے میں پیغمبروں کا سلسلہ چلا ہی اس دنیا کے پہلے انسان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا اپنا نبی بنا کر کے۔ پہلے خلیفہ آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور یوں ان جوڑوں کی یعنی آدم اور ان کی ازواج حضرت حوا، ان دونوں سے اس دنیا کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس کے بعد شیت علیہ السلام بھی آتے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حابیل قابیل، اور دیکھیے کس طرح سے سلسلہ یہ چلا ہے انسانیت کا۔ پھر انہی انسانیت میں یعنی کہ اسپیشی انسانوں کی اسپیشی میں اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبر بھیجے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے وہ کیوں جاری رکھا۔ دراصل پیغمبروں کا مسلسل جو بھیجنے کی ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کو پیغمبر کے جانے کے بعد، مطلب پیغمبر آئے اور ان کے چلے جانے کے بعد لوگ پھر فتنہ فساد کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی زمین پہ، اور دوسرے اپنے معبود بنا لیا کرتے تھے۔ کوئی کہنے لگتا کہ آگ ہی خدا ہے، کوئی کہتا یہ جو چاند ستارے دکھ رہے ہیں نا یہی خدا ہے، اور کوئی کہتا، اور آپ یہ دیکھیں حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ لوگ اپنے ہی ہاتھ سے بت بنا کر اسی کو پوجنا بھی شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد لوگ اور بھی اس میں بھی ایکسٹریمسٹ ہو گئے کہ ایک حد یہ ہو گئی کہ جانوروں کے بھی بت بنا کے اسی کو پوجنا شروع کر دیا انسانیت نے۔ تو یہی وہ مین وجہ ہے کہ انسانوں میں پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، کہ انہیں ہدایت ملتی رہے، یہ اصل راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ جو پیغمبروں کی ہدایتیں تھیں جو اللہ نے انہیں بتائی تھیں، جو پیغمبروں نے انسانیت کو بتائی ہے، وہ اس راستے سے نہ بھٹک جائیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا کہ جب بھی پیغمبر آتے لوگ ہدایت پر آ جاتے، اور جب وہ چلے جاتے تو پھر فتنہ فساد شروع کر دیتے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجتے رہے کہ انسانیت گمراہ نہ ہو جائے، اس لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لگاتار بھیجنے کی ضرورت اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے مطلب جتنے پیغمبر بھیجے ہیں
ایز پر ریسرچ یہ بتاتی ہے ریسرچ کہ ان کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش تھی، 1,24,000 کم و بیش. اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام 6 7 سال کے ڈسٹینس میں بھی آتے تھے، ویسے تو اتنے ڈسٹینس میں نہیں آتے تھے، بیک وقت بھی ہوتے تھے اور بہت لمبے ڈسٹینس کے بعد بھی ہوتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک نبی کے دوسرے نبی میں فرق 50 سال کا ہے، 100 سال کا ہے، 500 سال کا بھی رہا ہے، 2000 سال کا بھی رہا ہے، ایسا بھی رہا ہے. عیسیٰ میں اور جو آخری پیغمبر ہیں ان میں 2000 سال کا فاصلہ رہا ہے. لیکن آپ یہ چیز دیکھیے کہ کتنی زیادہ ضرورت اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لے کر کے کہ کتنا سیریس ہوگا کہ اپنے ہی بندوں کو، جو اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، تمام انسانیت کا مالک ہے، مالک ہی ہمیں پیغام لے کر کے ایک شخص کو، ایک ہستی کو ہماری طرف بھیجتا ہے کہ اس کی مانو، یہ میں مجھے تمہارا اصل تعارف کرائے گا. وہ نبی آتے تھے ہم سے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے کہ تم جس طریقے سے اپنے خدا کو ریچ کر رہے ہو، اپنے خدا کو مان رہے ہو، وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تمہارا رب پتھر نہیں ہے، تمہارا رب سورج نہیں ہے، تمہارا رب ستارے نہیں ہے، تمہارا رب آسمان نہیں ہے، تمہارا رب چاند نہیں ہے، تمہارا رب پہاڑ نہیں ہے، تمہارا رب بچھڑا نہیں ہے، تمہارا رب گائے نہیں ہے، تمہارا رب بھینس نہیں ہے. تمہارا رب تو وہ ہے جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے. تمہارا رب وہ ہے جس سے تم موت کے بعد ملو گے. تمام نبیوں کی یہ دعوت رہی ہے. اور یہ پیغمبر علیہ السلام پیغام لے کر کے انسانیت کی طرف آتے تھے اور اپنا پیغام لوگوں تک سناتے تھے. بالکل یہی بات ہے. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ سوچنے کی بہت بڑی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ جو ہر وقت چل رہا ہے، کبھی کسی قوم میں کبھی کسی قوم میں، اور جیسے آپ نے بات کہی کہ نبیوں کے آنے میں فاصلہ بھی رہا ہے، کسی کے میں 1500 سال، کسی کے میں 2000 سال، اور آپ نے یہ بات کہی کہ آخری نبی اور ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تقریباً 2000 سال کا فاصلہ رہا. لیکن جو یہ بات ہے سوچنے کی یہ ہے کہ یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہے. یہ ختم ہونا ہے کیونکہ جو چیز چالو ہوتی ہے وہ ختم بھی ضرور ہوتی ہے. لیکن جس ہستی پر ختم ہونا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے بھی نہیں، تمام انسانوں، تمام جناتوں اور تمام انبیاء اکرام کے سردار ہوں گے. یہ آپ جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں اور جس ہستی کے ذکر کے لیے آپ آج مقدمہ لے کر کے بیٹھے ہیں، آج آپ بات کر رہے ہیں، سب سے پہلی بات کہ یہ بہت غیر معمولی شخصیت ہے. جی بالکل، بہت غیر معمولی. دوسرا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تمام پیغمبروں کی تعداد 1.25 لاکھ کم و بیش ہوتی ہے ایز پر ریسرچ، جن میں سے صرف 25-26 کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے. لیکن جس ہستی کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ ان سب کے سردار، 1.25 لاکھ کم و بیش کے سردار، 1.25 لاکھ کم و بیش پیغمبروں کے امام، تمام انسانوں کے امام، تمام جناتوں کے امام. یہاں تک کہ حد تو یہ ہوئی کہ وہ فرشتوں کے بھی امام. ایز پر اسپیشی وہ ہیں تو ہیومن، لیکن وہ فضیلت دے گئے اس پورے پلانٹ ارتھ پر. جب سے یہ پلانٹ ارتھ بنا ہے تب سے جب تک قیامت آئے گی اور یہ پوری گیلیکسی تباہ و برباد ہو جائے گی، تب تک صرف یہ ایک ہی ہستی ہیں جو سب کے امام ہیں، سب کے آقا ہیں. سب ان کے پیچھے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے آگے کوئی ان کو نماز نہیں پڑھا سکتا. یہ پروٹوکول دیا گیا ہے ان کو. دیکھیے جیسے آپ بھی جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ تمام پیغمبروں کے سردار تو ہیں، لیکن جو پیغمبر ان سے پہلے آئے اور جنہیں کتابیں بھی دی گئیں ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. پھر اور ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں جانتے نہیں تھے. یہ پروٹوکول تھا ان کا کہ لوگ ان کے آنے سے پہلے جانتے تھے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. یہ پروٹوکول تھا ان کا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو سبھی جانتے ہیں اللہ کے فضل سے. بائبل میں آپ دیکھیں تفصیلی جو بات ملتی ہے آخری نبی کے بارے میں، وہ ہے چیپٹر نمبر 16 گوسپل آف جان ورس نمبر 12-14 میں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں I still have many things to say you، کہ میں تم سے بھی بہت سی چیزیں کہنا چاہتا ہوں، but you cannot bear them now، مگر میں وہ تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا. however when he، یعنی جب کبھی وہ آئیں گے، the spirit of truth، یعنی
وہ سچائی کی روح ہوں گے، اگر ہم اپنی بھاشا میں اس کو کہیں تو سراج و منیرہ، جو قرآن میں لفظ آیا ہے. تو اللہ ان سے وہی کہلوائے گا، یعنی جو وہ کہنا چاہیے، جو وہ کہیں گے وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں کہنے والے، جو وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان سے کہلوانا چاہے گا. تو یہ پروٹوکول ان کا ہے جو آخری نبی آنے والے ہیں. یہ کسی ایرے گہرے شخص کا پروٹوکول نہیں ہے، اللہ نے جو دیا ہے یہ ان کو دیا ہے جو تمام انبیاؤں کے بھی سردار ہوں گے، جو تمام فرشتوں کے بھی سردار ہوں گے. دیکھیے آپ نے بتایا کہ بائبل کے اندر گاسپل آف جان میں ان کا ذکر ملتا ہے. میں آپ کو بائبل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کتابوں کے ریفرنسز دے سکتا ہوں. بطور ریسرچ، ایز پر ریسرچ، کل کی پران کے اندر بھی اس ہستی کا ذکر ملتا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. بائبل کے اندر بھی یہ ذکر مل رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے. عیسیٰ خود بتا رہے ہیں کہ وہ تمہیں بتائیں گے جو ان کا رب ان کے منہ میں ڈالے گا، یعنی زبان ان کی ہوگی، لفظ رب کے ہوں گے، گاڈ کے بھیجے ہوئے پیغمبر. وہ تمہیں سچائی، گائیڈنس دیں گے، ہدایت دیں گے. یعنی دنیا کسی ایسی شخصیت کا انتظار کر رہی تھی جو پوری انسانیت کے لیے رہنما بن کر آئے گا، اور یہ ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ سب ان کے ہو کر رہ جائیں گے. جس ہستی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، اس ہستی کا جب ریفرنس ہر کتاب میں آپ کو ملے گا، پرانی کتابوں کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ، اولڈ بائبل، نیو ٹیسٹمنٹ بائبل، ان دونوں سے پرانی کل کی پران، جب اتنی جگہوں پر ان کا ریفرنس مل رہا ہے کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ تمام انسانیت یہ سوچ رہی تھی، تمام انسانیت سوچ رہے تھے کہ کوئی تو آنے والا ہے جو رب کی طرف سے بھیجا جائے گا اور اس پوری دنیا کو، پوری دنیا کے لیے ہدایت بن کے آئے گا. یعنی کہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کل کی پران کوئی اسلام سے جڑا ہوا ان کا دھرم نہیں ہے جن کے لیے وہ کتاب ہے، لیکن اس کتاب میں بھی اس آخری نبی کا ذکر ہے کہ کل کی، کہ کوئی آنے والا ہے جو پوری زمین کو ہدایت نور سے بھر دے گا. یہ ان کی کتاب میں مل رہا ہے، جو اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، خاص سے کوئی محبت بھی نہیں کرتے مسلم سے، یہ ان کی کتاب میں مل رہا ہے. اور دیکھنے والی اور سوچنے والی تو بہت بڑی یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک جگہ رکھ کے دیکھے اور اپنے آپ سے ریسرچ کرے خود کہ کسی ایک شخص کے بارے میں اتنی ساری کتابوں میں ایک ہی شخص کا ذکر ہو رہا تو وہ شخص ہے کون، اور اس کی تلاش کرے. ایسے نہیں کہ ہاں ہوگا کوئی، یہ نہ کرے، اس شخص کی تلاش کرے. اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی شخص اس چیز کی تلاش کرے گا نا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص کون ہے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ پچھلے امت، یعنی پچھلے جو گروہ گزرے ہیں، میں صاف صاف نام لے کر کے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں. ایک بڑے لیول کا گروہ جس نے اچھے لیول پر اس دنیا پر حکومت کری ہے، جوئش، جو مسجد اقصیٰ تعمیر کرنے والے اس زمانے کے، وہ اس وقت گاڈ کے چوزن لوگ تھے. ان کے اندر بھی پیغمبر آئے، موسیٰ تھے، انہوں نے بھی بتایا، موسیٰ نے اولڈ بائبل میں، کہ جو جن پر یہ سلسلہ ختم ہوگا پیغمبر کا، اتنے پیغمبر آ رہے ہیں 1.25 لاکھ، جس پر یہ سلسلہ ختم ہوگا وہ سب سے اسپیشل ہوں گے. ان کا ماننا تمہارے اوپر فرض ہے، تم ان کو مانو گے تو مومن رہو گے، ان کو نہیں مانو گے تو تم مومن نہیں رہو گے. جس طریقے سے نبی آتے تھے، ہر نبی 2 باتیں ضرور بتاتے تھے، ایک قیامت اور دجال کے متعلق، دوسری آخری نبی کے متعلق، آخری پیغمبر کے متعلق. یہ 2 باتیں ضرور بتاتے تھے کہ وہ آخری ہوں گے، لاسٹ، ان پر ضرور ایمان لے آنا. اگر تم سب کو مانتے ہو اور ان کو نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے. یہ کانسیپٹ تھا پہلے سے جو چلتا چلا آ رہا تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج بھی اگر کوئی انسان، ایک میں بہت بڑا گروہ ہے، میں اس کا نام لے کے صاف صاف بولتا ہوں، قادیانی، اگر کوئی انسان قرآن کا ایکسپرٹ خود کو بتاتا ہے اور وہ اس آخری پیغمبر کو آخری نہیں مانتا تو وہ گیا. اب وہ ہدایت سے بہت زیادہ دور ہے، کیونکہ تمام کتابوں میں، صرف اس ہدایت کی کتاب میں نہیں، اس سے پچھلی جتنی کتابیں تھیں ان سب میں ان کو آخری ماننے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو آخری مانو گے، اس کے بعد کسی کو تمہیں پیغمبر نہیں ماننا ہے.
کیونکہ دیکھیے اگر میں اپنا پیغام لے کے آپ کے ہاتھوں بھیج رہا ہوں تو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ بس میں انہی کو بھیج رہا ہوں. کوئی اور اگر فراڈ آ جائے آپ کے پاس یہ کہہ کر کے کہ مجھے شہباز صاحب نے بھیجا ہے تو آپ ان کی بات مت ماننا. بالکل اسی طریقے سے گاڈ نے خود بتایا, اللہ رب العزت نے تمام پچھلے پیغمبروں کے ذریعے یہ بات بتائی کہ میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا, تم اس کو آخری ماننا, کیونکہ اگر اس کے بعد تم کسی اور کو مان لو گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں سب کچھ فراڈ بتا رہا ہو میرا نام گھڑ کے کہ مجھے گاڈ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. اس وجہ سے پوری دنیا, پوری انسانیت اور دیکھنے والے تمام لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی سیرت النبی کے لیے پیغمبروں کا ذکر کیوں. ظاہر سی بات ہے جب تک کوئی پیغمبر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اتنے ہزار سالوں سے, لاکھوں سالوں سے, آدم سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. حابیل قابیل آپ کو صاف نظر آتے ہیں, اس کے بعد شیت علیہ السلام آتے ہیں, نوح علیہ السلام آتے ہیں. نوح بڑے 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں. نوح علیہ السلام کا کشتی کا واقعہ ہوتا ہے, دنیا پھر سے بستی ہے, پھر واپس لوگوں کے اندر یہی کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے. انسانیت کے اندر جتنے بھی انسان اس وقت موجود تھے دنیا کے اندر, ان سب کے اندر یہ کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے کہ کون ہے وہ جو آنے والا ہے سب کو ہدایت دے گا, کون ہے وہ جو آنے والا ہے وہ سب کا رہنما ہوگا, کون ہے وہ جو آنے والا ہے جو ہر کسی کے لیے مہربان ہوگا, رحم کرنے والا ہوگا, عدل کرنے والا ہوگا, انصاف کرنے والا ہوگا, گائیڈنس دینے والا ہوگا, صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا ہوگا. یہ اصل کانسیپٹ ہے.